بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورہ زمر کی ہماری 52 آیتیں ہو گئی ہیں. اس کے بعد یہ آیت ہے جہاں سے رکوع بھی شروع ہو رہا ہے. اس میں قرآن کریم کی آیتوں میں دیکھا جائے تو اس آیت کی بھی بڑی اہمیت ہے. جس انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اور ہم لوگوں سے خطاب فرماتے ہیں وہ ایک ایسا انداز ہے جو دوسری آیتوں سے ذرا مختلف معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ پیچھے آ گیا، پیچھے والی آیتوں میں تذکرہ یہ آیا تھا کہ دیکھو کفر و شرک، اس کی سزا عذاب دوزخ وغیرہ، اور ایمان اس کے لیے اچھا بدلہ ہے. پیچھے ان باتوں کا جب تذکرہ آیا تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اب ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، اس زمانے میں بھی تھے اور اب بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جزا اور سزا اور ان باتوں کا تذکرہ جب سنیں گے اور اس کو یقین کر لیں گے تو دل میں یہ خیال ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی اچھے بن جاتے ہیں، ہم بھی نیک بن جاتے ہیں. لیکن ہم نیک کیسے بنے جبکہ ہمارے ذمے اتنے سارے گناہ ہیں جو گزشتہ زندگی میں ہم نے کیے ہیں. غیر مسلم کے ذہن میں جب اسلام لانے کا وقت آتا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ سوالات آ سکتے ہیں، اور ایک ہم جیسا شخص جس نے اب تک گناہ کیے تھے اب وہ نیک بننا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ سوالات آ سکتے ہیں کہ اب تک ہم نے اتنے سارے جو گناہ کیے ہیں اس کا کیا ہوگا. کیا اتنے سارے گزشتہ زندگی میں گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم نیک بن سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی جنتی بن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے لوگوں سے، پوچھنے والوں سے آپ بتا دیجئے، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو. گویا کہ میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، میری طرف سے کہہ دیجئے، ورنہ تو ایسا ہو میرے امتی. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے امتیوں، نہیں، آپ کہہ دیجئے یا عبادی، یعنی میری طرف سے لوگوں کو بات پہنچا دیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیسا ہے کہ ابھی کسی نے توبہ نہیں کی، بس دل میں توبہ کرنے کا خیال پیدا ہوا ان لوگوں کو، حالانکہ ابھی کفر و شرک میں ہیں، ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے، ابھی تک گناہوں میں ہیں، ابھی تک پوری طرح توبہ نہیں کی، بس وہ چاہتے ہیں، بس یہ دل میں جو چاہنا جو ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بن جائے اور نیک بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. تو یہ چاہنے والے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے پہلے ہی چونکہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے یہ بندہ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو جو متقی ہیں، اے میرے بندو جو روزے دار، تہجد گزار، عبادت گزار نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور ابھی تک پوری طرح توبہ بھی نہیں کی. ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں۔ لفظی ترجمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ پر زیادتی کرتا ہے، اپنے آپ کو عذاب کے لیے پیش کرتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسے کہ دنیا میں انسان جو گناہ کرتا ہے وہ ہر قدم انسان کے دوزخ کی طرف جا رہا ہے اور دوزخ کے عذاب کو بڑھا رہا ہے۔ آخرت کے عذاب کو اور دنیا کی تکالیف کو انسان اپنے اوپر اور سخت کر رہا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی ایسی جو بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت منقول ہے کہ کچھ لوگ غیر مسلم ایسے تھے جنہوں نے بہت سارے قتل بھی کیے تھے اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی کیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو مانتے ہیں، آپ جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اب تک، تو اب ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے تو پیچھے والے گناہ ہمارے معاف بھی ہوں گے نہیں اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ مفہوم بتایا میں نے حدیث کا، بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ گنہگاروں کے لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن کریم میں یہ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید والی آیت دوسری ہے، ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم۔ انداز اس آیت کا اتنا ایسا نہیں ہے جیسے یا عبادی، جیسے محبت والا انداز ہوتا ہے، میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، وہ انداز نہیں ہے، لیکن الفاظ جو ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، چونکہ اس میں علی ظلمہم کا اضافہ ہے۔ ترجمہ آیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو بخشتے رہتے ہیں ان کے گناہوں کے باوجود، علی ظلمہم، یعنی ایک تو نہیں کہ انسان توبہ کرے، ایک یعنی گناہ میں انسان مبتلا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جس پر مواخذہ نہیں ہوتا، پکڑ نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ آیت بھی اپنی جگہ ہے جو بڑی امید والی آیت ہے، اور جیسے میں نے بتایا قرآن کریم کی آیتوں میں اس آیت کی ایک خاص اہمیت ہے اور ایک مختلف انداز کی ایک آیت ہے۔ دوسری آیت ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، وہ بھی اپنے لحاظ سے ایک وہی امید والی آیت ہے۔ اور بعض حضرات اہل بیت، بعضوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت فرمائی، بعضوں نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی جانب نسبت فرمائی اس کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن کریم میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا پروردگار آپ کو دنیا میں، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اور اس پر ظاہر ہے کہ اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اس میں تو عموم ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا، اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار،
میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی میرا امتی دوزخ میں ہو۔ تو امید والی آیت ہو گئی کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے، اور راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امتیوں کو دوزخ سے نکالنے کا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال یہ تینوں آیتیں اپنی اپنی جگہ امید والی ہیں، لیکن یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رجا کا بیان بھی ہم نے پڑھ لیا ہے ریاض الصالحین میں، اور خوف کا بیان بھی پڑھ لیا ہے اور بڑی تفصیل سے پڑھا ہے۔ رجا اور امید یہ کس شخص کے لیے ہے؟ ایک ہوتا ہے تمنا، ایک ہوتا ہے رجا، دونوں میں فرق ہے۔ رجا کیا ہے کہ انسان اپنی حد تک کچھ نہ کچھ کوشش کر لے، اسباب اختیار کر لے، اور پھر امید اللہ تعالیٰ سے رکھے کہ نتیجہ اللہ تعالیٰ اچھا ظاہر فرمائیں گے۔ یہ سچی رجا اور امید ہے۔ اس کو ایسا ہی کہہ سکتے ہیں، پہلے مثالیں آ چکی ہیں، آیت کی تفسیر کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی زمین میں کھیت اگانا چاہتا ہے اور وہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کرتا، نہ بیج ڈالتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب دوسروں کے جب کھیت اگنے شروع ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے مجھے بھی امید ہے، اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو بڑا قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، تو مجھے بھی امید ہے کہ جس طرح دوسروں کے کھیت اگے ہیں میرے بھی کھیت میں اسی طرح میرا بھی کھیت بھی اس میں بھی پیداوار ہوگی۔ تو ہم اس کو کہیں گے یہ امید نہیں ہے، یہ تمنا ہے کہ کچھ کیا نہیں، اسباب بالکل اختیار نہیں کیے، جو کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اچھا مجھے امید ہے۔ یہ امید نہیں، یہ تمنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص سنے گا کہے گا یہ تو دھوکے میں پڑا ہوا شخص ہے یا اس کی عقل خراب ہے۔ آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، انسان کوشش کرے اور کوشش کرنے کے بعد پھر امید رکھے تو اس کو کہیں گے ہاں یہ امید صحیح جگہ میں ہے، اس کو رجا کہتے ہیں، ورنہ تو دھوکہ ہے۔ بہرحال قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی ایسی کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ جب یہی چیز ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب بیٹھ جاؤ، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں، یہ نہیں کہ بس بیٹھ جاؤ اور کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کا طریقہ اب بتا رہے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جانب رجوع کرو، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور ظاہری اعضاء سے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ اسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب، دو کام کرنے، دل میں متوجہ ہو اور اعضاء اور جوارح سے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان سے بھی عمل ہو، زبان بھی اللہ کی مرضیات میں استعمال ہو، ہمارے آنکھیں بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی اللہ کی مرضیات میں استعمال ہوں، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، ہر چیز، ہر کام میں۔ تو اسی کو میں بتا رہا تھا کہ صرف یہ سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے اس دھوکے کو بھی ہٹا دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انیبوا الی ربکم، اگر چاہتے ہو تو متوجہ ہو اللہ کی جانب، واسلموا لہ، اور اللہ کے ہر حکم کے لیے پوری طرح فرما برداری اختیار کر لو، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون،
اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے تم تک، اور جب عذاب آنا شروع ہو جائے گا پھر تمہیں بچایا نہیں جائے گا۔ ابھی موقع ہے، روح نکلنے سے پہلے، عذاب شروع ہونے سے پہلے ابھی موقع ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ دل سے، اور اعضاء سے اللہ کی اطاعت شروع کر دو۔ یہ دو کام تو ہم آج سے کر سکتے ہیں، توبہ کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ اور ظاہر ہے یہ ظاہری جو ہم عمل کریں گے تو دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا، تو ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائیں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے لگ جائیں۔ بس ہم نے اس آیت پہ عمل کر لیں انشاءاللہ، جتنا کریں گے اتنا زیادہ کمائیں گے۔ لیکن اگر عذاب کے آثار شروع ہو گئے، روح نکلنی شروع ہو گئے، بس اب سلسلہ رک گیا، ثم لا تنصرون، پھر تمہیں بچایا نہیں جائے گا، پھر کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، اور اتباع کرو، پیروی کرو ان بہترین باتوں کی جو تمہاری جانب اتاری گئی ہیں۔ قرآن پورا کا پورا احسن ہے، یہ پہلے آیتوں میں تفسیر آ چکی ہے۔ قرآن جو ہے وہ احسن ہے، اور اس میں جتنی باتیں ہیں وہ ہمارے پاس جو بیان کی گئی بہترین اور احسن باتیں ہیں۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے، جو بہترین باتیں اتاری گئی ہیں، اس کے مطابق عمل کر لو، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر لو۔ اور یہ بہترین تعلیمات واقعتاً اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے کہ احسن۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات قبول کر لو، اس لیے کہ وہ تمہیں صحیح زندگی کی جانب بلا رہے ہیں، اصل حیات کی جانب بلا رہے ہیں۔ انسان جب اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی حیات، اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اور غفلت کے ساتھ انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے، جس کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا شخص زندہ ہے، نہ یاد کرنے والا مردہ ہے، الگ ہی حیات ہے، وہ چیز ہی الگ ہے، وہ بات ہی الگ ہے۔ جو سکون اللہ کی یاد میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں جو سکون اور اطمینان ہے وہ اس کے بغیر نہیں ملتا، چاہے انسان کے پاس جتنی بھی مال و دولت، جتنے بھی اسباب راحت کے جمع ہو جائیں، وہ بات نہیں ملتی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ، اور اتباع کر لو اور پیروی کر لو، عمل شروع کر دو ان اچھی اچھی باتوں کی جو تمہاری جانب اتارا گیا تمہارے رب کی جانب سے، اس سے پہلے کہ عذاب اچانک آ جائے۔ یأتیکم العذاب بغتة، انسان جب ذہنی طور سے کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا اور وہ چیز آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اچانک آ گئی، جیسے کہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا۔ بعضوں پر دنیا میں عذاب آیا، انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ موت آ گئی، موت کے آثار کا آ جانا، یہ بھی عذاب کے آثار ہیں، ملک الموت کا آنا، اور آخرت کی اور قبر کی سختیوں کا شروع ہونا اچانک عذاب ہے۔ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اچانک، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو کہ آنے والا ہے۔ اور جب اس طرح ہوتا ہے تو اس کو اچانک ہی کہتے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا اچانک آئے گا، یہ نہیں کہ تمہیں موقع ملے گا، اچھا تمہارے پاس 10 منٹ ہیں ابھی بھی توبہ کر لو، نہیں، پھر موقع نہیں ملے گا۔ بعضوں کو ایسے موقع ملتے ہیں لیکن وہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بعضوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دیا جاتا ہے اب آپ کی بیماری اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کے لیے بچنا مشکل ہے، چند دن کے مہمان ہیں۔ اب وہ بعضوں کے چند دن، پتہ نہیں چند دن، کبھی چند مہینے ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اچانک پتہ نہیں تھا اور رات سوئے اور اٹھے نہیں، بیٹھے تھے اور اچانک انتقال ہو گیا۔
جانے والوں کو یہ کہ پتہ نہیں ہوتا اور پاس رہنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کل وہ نہیں ہوں گے۔ اگر نیک ہے تو اچانک اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور بدعمل ہے تو اچانک عذاب میں داخل ہو جاتا ہے، بغتتاً ہے اچانک۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اس لیے کہ اگر اچانک موت آ گئی اور انسان اعمال صالحہ نہیں کر رہا تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہا ہے، ابھی سے میں بتا رہا ہوں، مرنے کے بعد پھر یہ بات نہ کہنا۔ ان تقول، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہنے لگے ہائے افسوس کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں میں نے کوتاہی کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑاتا تھا ان باتوں کا کہ دیکھو یہ خواہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ علماء خواہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کرو، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ہم تو امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں، ہم تو ان ملکوں میں رہتے ہیں، اب حالات بدل گئے، اب تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ میں تو مذاق اڑاتا تھا ان باتوں کا۔ اس کے بعد پھر یہ افسوس کچھ کام نہ آئے گا کہ کوئی شخص کہیں یہ نہ کہے ہائے افسوس کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی کی۔ ابھی بھی جو فرائض ہیں ان سے ان کے انسان ادا کرے، جو محرمات ہیں، جو گناہ کی باتیں، انسان اس سے بچتا رہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو زندگی میں ان باتوں کا مذاق اڑاتا رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، مرنے کے بعد انسان جب عذاب آ جائے گا، اور مرنے کے بعد انسان کی تین طرح کے بہانے انسان کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، افسوس، افسوس ہوتا ہے مجھے، میں بھی، کہ میں نے واقعتاً میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب افسوس کا کیا فائدہ۔ یا نمبر دو، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کیا کوئی شخص یہ کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی بن جاتا، میرا تو قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی، اللہ کا قصور ہے، والعیاذ باللہ۔ دو باتیں۔ نمبر تین، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، تین طرح کی باتیں۔ تیسری بات، یا عذاب کو جب وہ دیکھے گا تو اس وقت کوئی شخص یہ کہے کہ اگر دنیا میں دوبارہ لوٹنا مجھے نصیب ہو جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ غور سے دیکھنا ہے کہ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افسوس کر رہا ہے کہ میں نے واقعی کوتاہی کی۔ اب یہ دیکھو، مختلف قسم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مختلف باتیں کر رہے ہیں، ایک شخص بھی ہو سکتا ہے جو یہ مختلف باتیں کر رہا ہے۔ ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ ایک ہی شخص ہے جو تینوں باتیں کر رہا ہے، کہ ایک شخص ہے جو شروع میں وہ کہے گا مجھے افسوس ہو رہا، واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کی اطاعت میں کر لیتا۔ پھر سوچے گا نہیں، میں کیوں اپنے آپ پر کیوں ڈال رہا ہوں، اپنے آپ کو قصوروار کیوں بناؤں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پر قصور ڈال دو، تقدیر پر ڈال دو، اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں نیک بنتا، اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ کا قصور ہے، والعیاذ باللہ۔ اور پھر جب عذاب آ جائے گا، اب تو دیکھے گا اچھا میرا افسوس بھی کام نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ڈال دینا وہ بھی کام نہیں آیا، تو اب کہے گا اچھا حین تری العذاب ہے نا اس اخیری حصے میں، تیسری والی بات میں، کہ جب عذاب کو دیکھے گا تو اس وقت کہے گا اچھا کاش کہ اب تمنا آ گئی ہے، کاش کہ دنیا میں دوبارہ لوٹنا مجھے مل جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ کچھ موقع دے دیں تو میں محسنین نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ تین قسم کی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ہی شخص تینوں باتیں کرے، ہو سکتا ہے مختلف قسم کے لوگ مختلف باتیں کریں، بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا، تینوں میں سے کوئی بھی بات ہو، کوئی عذر وہاں نہیں چلے گا، نہ افسوس کرنا چلے گا، نہ تقدیر پر اور اللہ کے ذمہ ڈالنا کچھ کام آئے گا، نہ تمنا کرنا کہ دنیا میں دوبارہ لوٹ جاؤں وہ کچھ کام دے گا، بلکہ کیا ہوگا، اب تو جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا، انسان سے کہا جائے گا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ اس سے کہا جائے گا
یہ کس کا جواب ہے؟ پہلی والی بات افسوس، اس کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں کہ اب افسوس کا کیا فائدہ۔ تیسری والی بات کا بھی جواب نہیں ہے کہ دوبارہ دنیا میں تو لوٹ نہیں سکتے۔ تیسری درمیان کی جو بات ہے کہ اگر اللہ ہدایت دیتا تو میں متقی بن جاتا، اس کا جواب کی ضرورت تھی، اس کا جواب دیا۔ اس دوسری والی بات کا جواب دیا۔ جواب کیا ہے؟ بلا قد جاءت کا آیت، یہ اس کا جواب ہے کہ تیرا یہ کہنا کہ اگر اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی نیک لوگوں میں بن جاتا، شامل ہو جاتا، تیرا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں؟ قد جاءت کا آیاتی، میری آیتیں تیرے پاس پہنچی تھیں، قرآن پہنچا تھا۔ اس سے پہلے زمانے میں تورات والوں پر تورات پہنچی تھی، انجیل والوں کے پاس انجیل پہنچی تھی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں پہنچی تھی جس سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی معلوم ہوتی ہے۔ بلا قد جاءت کا آیاتی، میری نشانیاں، میری آیتیں تجھ تک پہنچی تھیں۔ فکذبت بہا، تو نے ان آیتوں کو جھٹلایا۔ واستکبرت، اور تو بڑائی اور تکبر کرتا رہا۔ نہیں نہیں، میں کیوں مانوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ان انبیاء کی باتیں مانوں، مولویوں کی باتیں مانوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میں سمجھدار ہوں۔ واستکبرت، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بڑائی اور کبر کی وجہ سے کوئی بات نہیں مانتا، اور جب تنہائی میں جاتا ہے تو تھوڑا سا سوچنے لگتا ہے کہ نہیں مجھے سوچنا چاہیے کہ صحیح غلط کیا ہے، تھوڑی عقل ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی عقل تنہائیوں میں بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں ہی شامل رہا۔ تو میری آیتیں پہنچی تھیں، تو نے اس وقت بھی جھٹلایا، تو نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل رہا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اب انجام بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے، یا ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے تم لوگ دیکھو گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جنہوں نے جھوٹی باتیں کہیں۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ سے مراد یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم اتاری ہے وہ غلط ہے، تو اللہ کی صحیح باتوں کو غلط کہنا ہے، غلط اللہ کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، قیامت کے روز تو دیکھے گا، اے مخاطب تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا، ایسے بڑائی کرنے والے، ایسے تکبر والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا جو مجرم ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا، عذاب سے بچا لے گا، نجات دینا انہیں عذاب سے بچا لینا، اللہ تعالیٰ بچا لے گا، عذاب سے بچا لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو گناہوں سے بچتے رہے، جو برائیوں سے بچتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، بمفازتہم، کامیابی کے ساتھ۔ مفازتہم کا میں چونکہ بہت زیادہ الفاظ میں نہیں جاتا، عربی کے لحاظ سے دیکھیں تو مفازتہم کے معنی مصدری بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے معنی جگہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جو عربی جانتے ہیں ان کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ مصدری ترجمہ اگر کریں تو کامیابی دے کر اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ ان کو نجات دے دیں گے، اور اگر جگہ کے معنی میں لیں تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو گناہوں سے بچتے رہے، بمفازتہم، ان کی کامیابی والی جگہ یعنی جنت میں پہنچا کر۔ لا یمسہم السوء، مطلب یہ ہے کہ بہرحال عذاب سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے جو گناہوں سے بچتے رہے، کامیابی حاصل کریں گے۔ لا یمسہم السوء، کسی طرح کی برائی اب ان کے قریب بھی نہ آئے گی۔ جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، اس لیے کہ انسان کو ایک تو ہوتا ہے جسمانی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا یمسہم السوء، لیکن غم تو ہوتا ہے نا،
انسان یہ سوچے کہ میرے خاندان کے افراد دوزخ میں جا رہے ہیں، انسان یہ سوچے کہ میرے آبا و اجداد میں سے کوئی یا اولاد میں سے کوئی دوزخ میں جا رہا ہے، تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو چاہے جسمانی تکلیف اس کو نہیں پہنچی، لیکن روحانی تکلیف اور قلبی تکلیف تو اس کو پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جنتی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو نظام یہ ہے کہ اپنے کسی قریبی کو، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے بھی جنتی کو نجات دیں گے۔ اس سے فرمایا کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو غم لاحق نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ہم جنت میں جا رہے ہیں، لیکن ہمارے جو دوسرے ہیں، ہمارے جاننے والے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے قریبی بعض لوگ تھے، وہ دوزخ میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ نہیں، وہاں تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر وہ تکلیف ہوتی تو جنت کا مزہ ہی ختم ہو جاتا۔ وہاں کا نظام ہی کچھ اور ہے، وہاں کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ بس جنتی راحت ہی راحت میں ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں، اور دوزخی تکلیف میں ان کو کوئی راحت نہیں ہے۔ اور راحت دو طرح کی ہے، جسمانی راحت بھی اور روحانی راحت بھی، وہ دونوں طرح کی جنت میں حاصل ہوں گی۔ تکلیف سے بھی نجات دونوں طرح کی ہوگی، لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون۔ اور راحت جو حاصل ہوگی ظاہری نعمتیں، کھانے پینے رہنے کی ہر طرح کی ظاہری نعمتیں، مناظر، بہترین مناظر، اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے رضا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے رضامندی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام، پھر اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ کا دیدار، یہ سب سے زیادہ حلاوت کی چیز ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے اور کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ ہمیں سب کچھ تو مل گیا، اور ہم ہے ہی نہیں کچھ مانگنے کا، کچھ تمنا کرو، کچھ ہے ہی نہیں اس سے زیادہ تمنا کا۔ وہاں تو ہر چیز، ہر راحت، اور انسان جو سوچ بھی نہیں سکے گا اس سے بڑھ کر ملے گا۔ ما لا عین رأت، نہ آنکھوں نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کبھی کانوں نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل پر کبھی ایسا کوئی خیال گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی۔ دو قسم کے لوگوں کی بات چلتی رہتی ہے، عام طور سے مکیہ صورتوں میں یہی دو باتیں ہوتی ہیں کہ نجات پانے والے یا دوزخ میں جانے والے یا جنت میں جانے والے، جنتی دوزخی، موحد مشرک، ماننے والے نہ ماننے والے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی والی قسم میں اپنے نیک بندوں میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔